الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے مسجد اسلام کی نظر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے مسجد کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد روئے زمین پر اللہ کا محبوب گھر ہے۔ مسجد تو ایک یونیورسٹی ہے، مسجد ایک اسپتال ہے، مسجد ایک قید خانہ ہے، مسجد تو دار الندوہ ہے، مسجد ایک پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ اسلام کی نظر میں مسجد ایک ہائی کورٹ ہے۔ گویا کہ دینی، علمی، روحانی چیزوں کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہی مسجد ہے جس میں باہر سے آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، جس کو ہم اور آپ مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں، اس مسجد کا کیا رول رہا ہے۔ وہ مسجد بیک وقت دار الندوہ تھی، وہ مسجد ہائی کورٹ تھی، وہ مسجد قید خانہ تھی، وہ مسجد فوجیوں کی مشق کی تربیت گاہ تھی تاکہ وہ ملک کی حفاظت کر سکے۔ اس مسجد کا اسپتال کے طور پر کام لیا جاتا تھا۔ غرض کہ وہ دینی، روحانی، علمی، ثقافتی تمام چیزوں کا مرکز تھی۔ مسجد نبوی ایک یونیورسٹی تھی۔ ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسجد کا رول اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جب کوئی مسلم محلہ وجود میں آئے، مسلم آبادی وجود میں آئے، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں نے مسجد کو 5 وقت کی نمازوں کے لیے صرف خاص کر دیا ہے، اور بعض جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ نکاح بھی پڑھا لیا جاتا ہے، اور نکاح پڑھنے پڑھانے کا کام لے لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ مسجد کے ٹرسٹیان حضرات تو یہ سوچتے ہیں کہ جی اس مسجد کو ہم اسپتال کے طور پر استعمال کریں گے، کیا ہم اس مسجد کو ایک دار الندوہ کے طور پر استعمال کریں گے، کیا ہم اس مسجد کو ایک پارلیمنٹ ہاؤس کی طرح استعمال کریں گے، کیا یہ مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے کہ یہ یونیورسٹی کے طور پر کام کرے؟ ان کا کہنا یہ ہے یہ سب کام تو باہر ہوگا، یہ ہمارا نظریہ نہیں، یا صرف ان کا نظریہ نہیں، بلکہ اب تو تمام لوگوں کا نظریہ یہی ہو گیا ہے کہ مسجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے ہے، بقیہ اور کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یقین مانیے مسجد تو ہر کام کے لیے ہے، مسجد ہی سب کچھ ہے۔ یہ اسلام کی نشانی ہے اور یہ مسلمانوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31۔ اے آدم کی اولاد، تم جب مسجد کی طرف جاؤ تو اچھے طریقے سے بن سنور کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 29، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کے ساتھ حکم دیا ہے، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، تم لوگ اپنے چہرے کو مسجد کی طرف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور آیتوں میں مسجد کا تذکرہ کیا ہے۔
سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 36 فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اللہ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اس کا نام بلند کیا جائے اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کی جائے۔ مسجد کے تعلق سے اور اس کی اہمیت کے تعلق سے کیا کہا جائے، اس کی اہمیت کا کیا کہنا، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اتنی اہم چیز بتلائی کہ اس سے پہلے اور بھی نبیوں کو نہیں دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 5 چیزیں مجھے ایسی ملی ہے کہ اس سے پہلے اور نبیوں کو نہیں ملی۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتیوں کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التیمم کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 335 وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، اور پوری زمین جو ہے وہ پاک ہے، صاف ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ 2 چیز ایسی ہے کہ ہم وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور حمام میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 492 الارض کلھا مسجد الا الحمام والمقبرہ، زمین پوری کی پوری مسجد ہے مگر حمام اور قبرستان۔ حمام سے مراد غسل خانہ، ہم وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح قبرستان ہے، وہاں نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر، کن لوگوں پر، جو ہم سے پہلے گزرے یہود و نصارہ پر، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 530 لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا ڈالی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبرستان میں مسجد بنانا صحیح نہیں ہے، پتہ یہ چلا کہ مسجد میں قبر کو رکھنا صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی آدمی مسجد اللہ کے لیے بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ الحمدللہ کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 450 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جس آدمی نے بھی مسجد بنائی، اللہ کے لیے بنائی، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے بنائی، اللہ کی خوشنودی کے لیے بنائی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ آدمی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے مسجد نہ بنائے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 449 لا تقوم الساعہ حتی یتباہ الناس فی المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک لوگ مسجد بنانے میں فخر نہ کرنے لگیں۔ آج دیکھیے کہ مسجدیں شاندار بنائی جا رہی ہیں، لیکن مسجد کو جاندار بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ پہلے نمازی پکے تھے اور مسجدیں کچی تھی، آج مسجدیں پکی ہو گئی اور نمازی کچے ہو گئے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل کس طریقے سے لوگ فخریہ طور پر مسجدیں بناتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس حدیث کے اعتبار سے یہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ فخریہ طور پر مسجد بنائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی سب سے محبوب جگہ اور پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے۔
اور سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5، احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ سب سے بہترین جگہ روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نزدیک مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ اگر روئے زمین پر ہے تو وہ بازار ہے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں عنوان مسجد اسلام کی نظر میں لے کر دوبارہ حاضر ہیں۔ غور کیجئے کیوں ایسا کہا جا رہا ہے۔ مسجد اس لیے محبوب ہے کہ مسجد کے اندر تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں آپسی مشورے ہوتے ہیں، اتحاد و اتفاق کا درس دیا جاتا ہے۔ مسجد تو اسی لیے بنائی گئی ہے کہ لوگوں کو جوڑا جائے، لوگوں کو دین سکھایا جائے، لوگوں کی روحانیت کو زیادہ کیا جائے، لوگوں کو دین میں پکا بنایا جائے۔ یقین مانیے مسجد تو اس لیے ہے کہ 5 وقت کی نماز پر غور کیجئے، وہ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز تو 5 وقت کے لیے ہمارے لیے سیمینار کی طرح ہے، اور جمعہ کی نماز یہ ہفتہ واری میٹنگ ہے، اور اسی طرح حج کے لیے جانا یہ سالانہ کانفرنس ہے۔ تو اس طریقے سے پورے سماج کو جوڑنے کا کام کرتی ہے مسجد، مسجد توڑنے کا کام نہیں کرتی۔ یہ اتحاد و اتفاق کا درس دیتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بند نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کیا امیر کیا غریب، سبھی لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملائے ہوئے ہیں، اتحاد کا درس دے رہے ہیں، اتفاق کا درس دے رہے ہیں۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ مسجد کی دین ہے۔ یہ مسجد کی بدولت ہے کہ آج بھائی بھائی سے پاؤں ملا کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ 5 وقت جب پاؤں ملا کر کھڑا رہتا ہے، اگر کوئی تکلیف ہے تو 1 مرتبہ نظر ملی، 2 مرتبہ نظر ملی، پھر دل سے کدورت ختم ہو جاتی ہے، بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے مسجد کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ مسجد سماج کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اگر ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو سکتا ہے؟ ہمارا معاشرہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے مسجد اللہ کی محبوب جگہ ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بازار اللہ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کا آوارہ گھومنا ہے۔ تو یہ بازار اللہ کی سب سے بدترین جگہ ہے۔ یہ بازار جو ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ مسجد کی اہمیت کا کیا کہنا؟ اگر ہم اور آپ مسجد میں بار بار جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی بار ہمارے لیے جنت کے اندر مہمانی کا انتظام کرتا ہے اور ہمارے لیے ضیافت کا انتظام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہا، صحیح بخاری حدیث نمبر 662، من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راح، کہ جو آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے آتا ہے، جتنی مرتبہ جاتا ہے اور جتنی مرتبہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ جنت میں اس کے لیے ضیافت کا انتظام کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے مسجد میں جانے کا، مسجد میں نماز پڑھنے کا، کہ ہم جتنی مرتبہ جائیں گے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ مسجد میں جانا گویا کہ ہمارے لیے گناہ کے لیے کفارہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 251، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، سنو کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں کہ جس کے ذریعے تمہارے گناہ جھڑ جائیں، کم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہارے درجات کو بلند کرے؟ بھلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ غور کیجئے مسجد کی طرف جانا کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ اچھی طریقے سے وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم کے ساتھ جانا، یعنی دور سے مسجد کی طرف جانا، نماز کا اہتمام کرنا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مسجد کی فضیلت کا کیا کہنا؟ اگر ہم مسجد کے اندر
کسی درس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو فرشتے ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میرا تذکرہ کر رہا ہے، اس لیے میں بھی اس کا نام یہاں لے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ بھی اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں درس دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت اترتی ہے، پھر اسی طرح فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جس آدمی کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں وہ آدمی بھی ایک ہوگا جو ہمیشہ مسجد کی طرف جاتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 باب نمبر 19 حدیث نمبر 6806، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، مسجد کا بہت اہم رول ہے، اسلام کی نظر میں مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آئیے ذرا میں گناؤں کہ مسجد کس طریقے سے مستشفیٰ ہے، کس طریقے سے ہسپتال ہے، کس طریقے سے ہاسپٹل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی اسپتال کے طور پر استعمال ہوئی ہے، وہاں بیمار کا علاج بھی کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصلاح کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 463 کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں زخم خوردہ ہو گئے، ان کو زخم لگ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگایا تاکہ آپ ان کی عیادت کر سکیں۔ مسجد تو ایک یونیورسٹی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی یونیورسٹی کے طور پر استعمال ہو چکی ہے۔ اصحاب صفہ، یہ غریب لوگوں کا مسکن ہے، مسجدیں تو غریب لوگوں کا مسکن ہے، کیوں نہیں غریبوں کو وہاں ٹھہرایا جاتا؟ آپ یاد کیجئے اصحاب صفہ کو، جو غریب لوگ تھے اور فقیر لوگ تھے، مسجد نبوی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ چبوترا موجود ہے جو اصحاب صفہ کی یاد دلا رہا ہے۔ یہاں سے پڑھنے والے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہے، کہاں سے نکلے تھے؟ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، یہ مسجد نبوی ہی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے پڑھے ہوئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے پڑھے ہوئے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ مسجد نبوی ہی سے تو فارغ ہیں۔ کون سی یونیورسٹی تھی؟ کوئی نہیں، مسجد ہی یونیورسٹی کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاح کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 442، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں 70 اصحاب صفہ کو کہ جن کے پاس چادر نہیں تھی، بس ایک ہی ایزار تھا کہ اس کو وہ لوگ ربطوا فی اعناقہم، کہ اپنے گلے میں وہ لوگ باندھ لیتے اور وہ آدھی پنڈلی تک چلا جاتا، یا پھر اور اس کے کچھ اوپر تک آتا، بقیہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، کسی طریقے سے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپا لیتے۔ تکلیف اٹھایا، مصیبت اٹھائی، لیکن علم حاصل کیا، تو علم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکلیف اٹھائے۔ وہ لوگ فقیر لوگ تھے، محتاج لوگ تھے، لیکن مسجد نبوی کے اندر رہتے تھے۔ مسجد نبوی اس طور پر استعمال ہوئی ہے جو مسجد کا کردار ہونا چاہیے، کہ وہاں سے جو لوگ اسلام کے خلاف اعتراض کرتے تھے ان کا جواب دیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کے لیے مجلس لگاتے اور ان سے کہتے، یا حسان عجب عن رسول اللہ، اے حسان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دے، تیری تائید روح القدس کریں گے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاح کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 453۔ پھر اسی طرح مسجد نبوی تو اس طور پر استعمال ہوئی ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے وہاں فوجی مشق کرائی جاتی تھی۔ والحبشۃ یلعبون فی المسجد، صحیح بخاری کتاب الصلاح کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 454، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں اس طور پر استعمال ہوئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ملک کی حفاظت کرنے والے لوگ تیار ہو سکیں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بعض مسجدوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اگر وہاں نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد حرام مکہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور قباء کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب
500 نماز کے برابر ہے یا 1000 نماز کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1406 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں ایک وقت کی نماز 1000 کے برابر ہے، اور اسی کے آگے نبی نے کہا کہ مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے کہیں اور بھی زیارت کے لیے نہیں جایا جا سکتا۔ صحیح بخاری کتاب نمبر 20 حدیث نمبر 1189 لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد مسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی، صرف مسجد حرام یعنی کعبہ، مسجد رسول یعنی مدینہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی یعنی مسجد اقصی، یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور ثواب کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو غلط کرتے ہیں۔ مسجدوں کے آداب میں یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں اندر کرے اور دعا پڑھیں۔ کیا دعا پڑھیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب ہم نکلیں تو بایاں پاؤں نکالیں اور دعا کریں اللہم انی اسألک من فضلک۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 713 ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاح کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 444 نبی نے کہا کہ آدمی تحیت المسجد پڑھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیاز وغیرہ کھا کے نہ جائیں۔ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو سگریٹ پیتے ہوئے جاتے ہیں اور سگریٹ پی کر ویسے ہی داخل ہو جاتے ہیں؟ بالکل نہیں، نبی نے منع کیا کہ آدمی پیاز وغیرہ کھا کر نہ جائے۔ سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3826 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی مسجد میں خرید و فروخت کرے۔ سنن ترمذی کتاب البیوع کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1321 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی مسجد کے اندر شور و گل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی مسجد کو ناپاک رکھے۔ بالکل نہیں، مسجد کو پاک رکھا جائے اور ہر طریقے سے اس میں خوشبو لگایا جائے۔ تو مسجد کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مسجد کا جو اہم رول ہے وہ لوگوں تک اس کے رول کو پہنچانے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔